It's a day of disempowerment for people of Jammu and Kashmir. We are continuously seeking the restoration of special status of Jammu and Kashmir and statehood. اور خاص کر جو ہمارے یہاں پولیٹیکل پرزنرز کے مسئلے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے مسئلے ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھا جو زمین کے حوالے سے مسئلہ ہے سب سے بڑا لینڈ سیکیورٹی کا جموں کشمیر میں، اس میں ہمیں امید تھی اس اسمبلی میں اس ایوان سے ایک بل پاس ہوگی جس میں جموں کشمیر کے لوگوں کی پریشانیاں، جو لوگ آشرائی میں رہتے ہیں، شاملات میں رہتے ہیں، اسٹیٹ لینڈ میں یا فارسٹ لینڈ میں، ان کے مکان کو ریگولرائز کیا جائے، ان کی پراپرٹیز کو، دکان کو، یا ان کی جو زمین لینڈ ہولڈنگس ہے ان کو ایوکٹ نہ کیا جائے۔ اس کے حوالے سے ہمیں امید تھی اس ایوان میں اس سیشن میں کچھ ہوگا، بٹ انفارچونیٹلی ایک بار پھر ہم ڈس اپوائنٹڈ ہے اس سے۔ اور ڈیلی ویجز قریب 1 لاکھ لوگوں کا لسٹ ہمیں آج اسمبلی میں ملا۔ 1 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ ہو، اریگیشن ہو، پی ایچ ای ہو، تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہو، جو اسینشل سروسز ہے، وہ یہ 1 لاکھ ڈیلی ویجز کیجول لیبرز نیڈ بیس چلاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری ایمبولینسز چلتی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے اریگیشن اور فلڈز کنٹرول کے محکمے چلتے ہیں، تعلیم کے نظام اور ہیلتھ کا نظام چلتا ہے۔ انفارچونیٹلی ان کو ریگولائز کرنے کا ایک پروسیس شروع ہوا اور محبوبہ جی کے وقت ان کو ریگولرائز کیا بھی گیا، لیکن اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کیونکہ سرکار اس کے بعد گر گئی۔ اب 1 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے، بایو میٹرک کا ڈیٹا، جو آج اسمبلی میں ہمیں ملا۔ اس کے حوالے سے ہم نے پی ڈی پی کی طرف سے ایک بل ٹیبل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بل لسٹ نہیں ہوا۔ تو ہماری بہت ہی گزارش ہے اس حکومت سے کہ جو آپ نے کمیٹی بنائی، آپ نے 6 مہینے کا وقت مانگا ڈیلی ویجز کو ریگولرائز کرنے کا، اس کمیٹی کو آپ ایکشن میں لائیے اور اس پروسیس کو شروع کریے، فیز مینر میں ڈیلی ویجز کو ریگولرائز کریے ان کو، اور منیمم ویجز ایکٹ اس پہ لاگو کریے۔ اور اس ہاؤس میں وہ بل آج اٹھا نہیں، اس کی وجہ سے ہم سبھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں۔ ہمیں لگتا تھا کہیں نہ کہیں ان سبھی لوگوں کو 1 لاکھ گھر جو پریشان ہیں، ان کی جاب سیکیورٹی، ان کی ڈگنیٹی اور ان کی فیوچر کے حوالے سے اس ایوان کو فیصلہ لینا چاہیے۔ اور یوز پہ کہیں نہ کہیں انسی سفر نہیں ہو پا رہی ہے اپنی بات کرنے کے لیے۔ وہی جب آپ ایڈریس ہاؤس کو کرے تو اس دوران ہم نے دیکھا ایم ایل اے راج پورہ اور تنویر صادق نے آپ پر کاؤنٹر کیا، ایون کہ آر ایس ایس اور ناگپور جیسے نہیں، وہ چلتا ہے الزام تراشی۔ دیکھیے جمہوریت میں سب کا حق ہے الزام تراشی کرنا، لیکن ہم ہاؤس میں پرسنل ذاتی لڑائیوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہم نے جو بل لایا وہ مجھے کوئی اپنے گھر کے لیے نہیں تھا، نہ ہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ورکروں کے لیے تھا۔ ہمارا غرض ہے جموں کشمیر میں 370 کی ایبروگیشن کے بعد جے سی بی چلے اور گھر گھر نوٹسیں آئی کہ آپ گاشترائی کو خالی کریے۔ ہم یہاں کی اسٹیٹ لینڈ کو پیپلز لینڈ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، ہمارے لوگوں کے بیچ رہے۔ اگر آپ کی زمین ہے آپ اس کی رکھوالی خود کریں، اس پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ 20-30 سالوں سے اپنے گھروں میں رہ رہے ان کو ایوکٹ کوئی نہ کرے۔ کئی لوگ غریب ہیں، فارسٹ پہ، جنگلوں میں، چناب میں، پیر پنچال میں، جموں میں، سنجوا میں، بٹھنڈی میں، سری نگر میں 70% آبادی اسٹیٹ لینڈ میں رہتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کل گھر سے نکالا جائے گا، ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کی، انہوں نے پرسنل ریمارکس کیے، انہوں نے ہمیں اٹیکس کیے، الزام تراشی کی، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آج ہمارے پاس حکومت ہے، کل کو اگر نہیں ہوتی کبھی۔ جب ہمارے پاس حکومت نہیں تھی ہم نے دیکھا کس طریقے میں گورننس رولز میں گھر گھر نوٹسیں آئی، گھر گھر اس وقت مسجدوں تک نوٹسیں آئے، اس وقت بلڈوزر آئے ہمارے گھروں کے باہر، دکانوں کے باہر۔ ایسا ماحول پھر سے نہ بنے، اور یہ جو لوگوں میں 370 کو لے کے خدشہ ہے اس کو ایک بل، ایک قانون کے طرز میں اس اسمبلی کو وہ بل پاس کرنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے پی ڈی پی نے ایک بل لائی اور ہم نے یہ مینشن کیا کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں، نمبر 1 جو لوگ یہاں کے ہیں، جموں کشمیر کے لوگ باشندے جن کے مکان گاشرائی میں ہے، اسٹیٹ لینڈ میں ہے، فارسٹ لینڈ میں ہے، ان کے مکان کو ریگولرائز کرے تاکہ ان کو اپنے مکان سے کوئی کھدیڑے نہ نکالے نہ۔ تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایک تنظیم کے لیے نہیں تھا، یہ ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر، مکان زمین کے بنا کسی جگہ بنایا۔ ایسی ریگولرائزیشن دلی میں بھی ہوتی ہے، بامبے میں، مہاراشٹر میں، ایسی ریگولرائزیشن بہار میں بھی ہوتی ہے، ایسی ریگولرائزیشن یہاں پہلے بھی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے میں ہمیں امید تھی نیشنل کانفرنس ہمیں مدد کرے گی، بٹ انفارچونیٹلی اٹ واز ڈساپوائنٹنگ دیٹ دے ڈڈ ناٹ سپورٹ دا پی ڈی پیز اینٹی ایوکشن بل اینڈ دا لینڈ گارنٹیز سیفٹی بل۔ ہمیں امید ہے کہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو 5 سال میں دیکھا جب ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، جب عمر صاحب کے رشتہ داروں کے گھر باہر بلڈوزر چلے، یہاں غریب ہو یا امیر ہو، جس کے گھر بلڈوزر چلے تو ہر کوئی انسان پریشان ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں میں جو خدشے ہیں ایبروگیشن کے بعد ایک قانون کے حوالے سے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اسی کے لیے پی ڈی پی نے وہ بل لایا تھا۔ آج وحید یو ٹی دیوس بھی یہاں منایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایل جی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ گورنمنٹ
लोगों को मिसलीड करती है स्टेटहुड को लेके। हालांकि ये डोमेन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस की देखिए यूटी डे जो है वो हमारे इट्स अ डे ऑफ डिसएम्पावरमेंट. Jammu Kashmir had its own constitution, own state, own flag. We were the most powerful state in the whole of India. So every state after independence of India has got something with the Union of India. हम एक वाहिद ऐसी स्टेट है जिसे डिसएम्पावरमेंट मिला, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जो रुतबा है, जो स्पेशल स्टेटस है, जो हमारे हक है स्टेटहुड के हवाले से भी और स्पेशल स्टेटस के हवाले से, वो रेस्टोर किया जाए. और उसके साथ साथ जो इस वक्त सबसे बड़े मसले जम्मू कश्मीर के अवाम से, दो मसले, ज़मीन का मसला और ह्यूमन सिक्योरिटी का मसला. जैसे एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन हुई वो गलत है, और जो नौजवानों पे केसेस होते हैं वो गलत है, और जो हमारे कैदी बाहर है उनकी घर वापसी होनी चाहिए. उसके साथ साथ ज़मीन के हवाले से मैं फिर से कहूँगा, कोई जहाद कहे, कोई लैंड जहाद कहे, जैसे बीजेपी ने कहा, और बीजेपी के नैरेटिव को फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब कहा ये लैंड ग्रैबर्स है, अपनी आवाम को लैंड ग्रैबर कहना मुझे लगता है गलत है. ये अल्फाज उमर अब्दुल्ला साहब को वापस लेने चाहिए, और लैंड सिक्योरिटी एक्ट जो हमने प्रेजेंट किया है उस पर एक बार फिर उनको सोचना चाहिए. मुझे लगता है अभी भी समय नहीं गया, कहीं ना कहीं इस की ज़रूरत जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा आफ्टर एफ्रोगेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू फॉर द पीपल ऑफ जम्मू लगता है कश्मीर. युवाओं के लिए कहीं ना कहीं